رب نے آرڈر دیا، حکم دیا، فَاعْلَمْ، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قیامت کے دن ہوں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، وہ زندگی کے دفتر سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ وہ چاہتا ہے تو من احسن عمل، کون اچھا عمل کرتا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو جانیں، اللہ کو پہچانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وإمام الموحدین وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه إلى يوم الدین واجعلنا معهم بفضلک یا اکرم الاکرمین۔ قال تعالی فاعلم انہ لا الہ الا ہو۔ میرے عزیز طلباء کرام و سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم یوتھ فلیکس کے زیر انتظام معرفت خداوندی، توحید باری تعالی، عظمت باری تعالیٰ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے یہ چند درست آپ کے لیے ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں شوق محبت کے ساتھ اللہ کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور پھر اللہ کی صحیح بندگی اور خشیت الہی، تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ایک ہے، مگر عبادت کرنے والے 20-30% ہیں مسلمان، اور ان 20-30% میں سے بھی اکثر و بیشتر کی حالت یہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور نمازوں کے اندر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے مالک کو جانتے نہیں جس طرح جاننا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت آ جائے، معرفت آ جائے اور سچی محبت پیدا ہو جائے، تو شوق عبادت کے اندر جو لذت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احسان کا جو اعلیٰ درجہ مقام ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی کیفیت ہو جائے جیسے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو تصور میں ہے، فإنہ یراک، تیرے مالک تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہی درس کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے مالک کو جانیں۔ رب نے آرڈر دیا، حکم دیا، فاعلم، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق وہی ہے۔ اللہ فرما رہا واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو، اللہ کو جانو گے تو پھر تقوی پیدا ہوگی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ پھر بھی اتمام حجت کے لیے کرامن کاتبین 2 کیمرہ مین تیار ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ لکھی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ہوں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، وہ زندگی کے دفتر سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر انکار کر لیں تو پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، مہر سکوت لگ جائے گا، اس کے ہاتھ، پیر، زمین، کرامن کاتبین، دفتر، سب۔ یوں تو اللہ خود اچھی طرح جانتا ہے، اتمام حجت کے لیے سارے موجود ہیں، مگر آج وہ دن ہم بھولے ہوئے ہیں اور شیطان کے پھندے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔
الشیطان یعدکم الفقر، معیشت کی تنگ دستی کے خوف اور فکر میں پوری دنیا معاشی بحران کے فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی طرف جائیں، اللہ کو چھوڑ دیں، تو رب نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو مجھے چھوڑ کر، مجھے بھول کر دنیا کی طرف چلے جائیں تو پھر ہم اس کی معیشت کو تنگ کر رکھتا ہے۔ لہذا اللہ اکبر وللہ الحمد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اطمینان قلب ہے، سکون ہے گھروں کے اندر، دل کے اندر، وہ ذکر الہی سے ہے۔ آپ عالیشان محلوں میں بیٹھ کر مزیدار کھانے کھا کر آپ کو مزہ نہیں آئیں گے جب تک آپ صحت مند نہیں ہوں گے، دل و دماغ کے لحاظ سے تندرست نہیں ہوں گے۔ جب اس کے دل و دماغ میں ہی شیطانی اثرات ہے، نفسیاتی ہے، ہر دوسرا تیسرا بیمار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اپنے مالک کو پہچانے اور آپ اللہ کے بن جائیں تو آپ کی زندگی کے تبدیل ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا، وہ کن فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ رب العالمین جس نے انسان کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے رب دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس رب نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں تخلیق کیا ہے تو وہ چاہتا ہے تو من احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، اور رب نے انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ تاکہ اس کی بندگی کریں اور اس کے لیے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس انسان کے لیے اللہ نے زمین، آسمان، ستارے، چاند، خشکی، تری اور یہ لہلہاتے فصلیں، یہ خوشبودار پھولیں، لاتعداد مخلوق رب کی طرف سے انسانوں کے لیے تخلیق کردہ یہ کھلم کھلا ایک ثبوت ہے، وہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ خالق کے بغیر مخلوق کی تصور نہیں۔ آج پوری انسانیت اس بات پر متفق ہے رب کے سوا دنیا میں کوئی خالق نہیں، ایک ہی مخلوق، ایک ہی خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ اس کی عظمت کے بارے میں رب نے یہ چیلنج دیا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق حتی یتبین لہم انہ الحق۔ فضاؤں میں، دنیا کی کناروں میں اور کائنات کے ہر طرف سے ایسی نشانیاں ہم کھول کے تمہارے سامنے رکھیں گے، اور تمہارے نفسوں میں بھی ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور عیاں ہو جائے گا کہ وہی رب حق ہے۔ آج بے شمار انسان میڈیکل سائنس کے اندر انسان پر تحقیق ہو رہے ہیں، ایک عضو پر تحقیق ہو رہا ہے، اور اس پہ تحقیق کرنے کے بعد وہ دھنگ ہے، لاچار ہے، بے بس ہے۔ اللہ کی خالقیت کو سب نے اعتراف کر لیا، اور ہماری یہ جو علم ہے، جو کچھ ہے انسان کے بارے میں کائنات، وہ صفر ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ علم دنیا کے یہ محدود ایک چھوٹی سی سیارے کے علم ہے، ایک چھوٹے سے انسانوں کے بارے میں علم ختم نہیں ہو رہا، لیکن نہ ختم والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، ہمارے اصل زندگی کیا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ تیاری کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین علم اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔